کشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے. ناظرین، حسب معمول بر صغیر کے معروف صوفی حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک، اور آج کا اسم مبارک ہے سیدنا الادوم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار، عمل پر ہمیشگی کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و عبادات کا کیا طریقہ تھا؟ آیا دنوں میں سے کوئی خاص دن عبادت کے لیے مقرر فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دوامی ہوتے تھے، اور جو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے تم میں سے کون کر سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیشگی کا تھا. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل پسند تھا؟ جواب دیا کہ دوامی عمل. اور پھر پوچھا تہجد کے لیے کس وقت اٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا صارخ مرغے کی آواز سن کر. ناظرین کرام، امت مسلمہ بڑی خوش بخت ہے، بڑی خوش نصیب ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی الانبیاء عطا فرمائے، ہمیں امام الانبیاء کی امت میں بنایا. یہ کوئی کم شرف ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول کی یہ خواہش رہی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتیوں میں شمار ہوتے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال نہیں کہ اس آسمان نے آج تک ان سے بڑھ کے کوئی صادق و امین ہستی نہیں دیکھی. دشمن بھی آپ کے لیے صادق اور امین کا لفظ استعمال کرتے تھے. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کے اس کائنات میں صادق و امین تھے، آج ان کی امت جو ہے ان پہ یہ فرض لازم ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جو ٹاپک منتخب کیا ہے، جس پہ ہم نے آج ڈسکشن کرنی ہے، اس سے پہلے میں جب قرآن حکیم کی آیت میرے تصور میں آتی ہے تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جوں جھوٹ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹے پر 70,000 فرشتے، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور سے اس کی بو کو محسوس کرتا ہے. اور آپ نے عموماً دیکھا ہو، اگر آپ تجربہ کر لیں، جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے، جو مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، ان کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو اٹھتی ہے. آدمی ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتا. اور سچ بولنے سے انسان کے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور منہ میں ہی خوشبو نہیں ہوتی، اس کی شخصیت بھی خوشبودار ہو جاتی ہے. آدمی کا دل چاہتا ہے، آدمی کا دل اس کی طرف لپکتا ہے، نیک آدمی کی طرف، سچے آدمی کی طرف آدمی کا دل لپکتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جھوٹ سے رزق میں کمی آتی ہے، سچ سے رزق میں برکت آتی ہے، اعمال میں برکت آتی ہے. اور ایک جگہ ایک بزرگ فرماتے تھے، حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو تہجد نہیں نصیب ہوتی جو جھوٹا ہوتا ہے. یہ رات کی جو رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اللہ کی جو لٹائی جاتی ہیں، تہجد میں جو ملتا ہے، جو نعمت ملتی ہے، جھوٹے کو وہ نصیب نہیں ہو سکتی. آج کل ہمارے ہاں بھی باہر کی دنیا کی طرح اپریل فول منایا جا رہا ہے، جو جھوٹ کی ایک قسم ہے.
اور ہم اس کو مذاق میں لیتے ہیں، لائٹر سائڈ پہ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ہے وہ آدمی کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے آج اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں ملک کے نامور عالم دین اسکالر جن کی آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں اور ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے، انہوں نے جتنے پروگرام ہمارے ساتھ کیے، مسلسل اصرار دوستوں کا رہتا ہے کہ جی مفتی فاروق القادری کو ہمیں دوبارہ بھی سنوائیں، اور جناب مفتی فاروق القادری صاحب میرے آج مہمان ہیں اس موضوع پہ۔ ان کے ساتھ ملک کی بہت مشہور سائیکالوجسٹ جو ہیں ڈاکٹر سارہ نقوی ہیں میری مہمان، اور آخر میں جو نعت خوان میں نے آپ کے لیے منتخب کیے، میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا کہ ملک کے جو پہلے ٹاپ کے نعت خوان ہیں ان میں اللہ کے فضل و کرم سے طارق محمود صاحب کا نام آتا ہے۔ طارق محمود صاحب ہمیں پہلے بھی جوائن کرتے رہے، نعت ہمیں سناتے رہے۔ طارق صاحب بصارت سے تو محروم ہیں لیکن اللہ کریم نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کا دل سرشار ہے۔ آخر میں پروگرام کے ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے۔ جناب مفتی صاحب قبلہ، پہلا سوال آپ سے ہے، یہ کیا وعید آئی ہے جھوٹ کے بارے میں قرآن و حدیث میں؟ دیکھیں نا آج کل آج 1 اپریل ہے اور یہ جو اپریل فول ہمارے ہاں بھی لوگوں نے منانا شروع کر دیا، ان کو اس کی بیک گراؤنڈ نہیں پتہ۔ پروگرام کے دوران میں بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور یہ کیا قباحت ہے اس میں۔ قبل از گفتگو میں آپ کا اور 92 چینل کا ممنون اور متشکر ہوں کہ بار دیگر آج مجھے آپ نے محو کلام کیا۔ بھائی مہربانی۔ قرآن و سنت میں جھوٹ کی مذمت سے متعلق مختلف وعیدیں آپ سنا ہی چکے ہیں۔ نہیں، آپ کو تو بہت زیادہ آتی ہیں۔ تاہم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے ساری قوم کے کانوں تک پہنچاتا ہوں کہ رب العالمین نے کس غضب کا اظہار جھوٹ بولنے والے پر کیا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت ہی نہیں دیتا اللہ جو جھوٹ بولتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے۔ اللہ، جھوٹ اتنا سخت جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو اپنی جانب سے ہدایت سے بھی محروم کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اللہ، اسی طرح جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آپ نے پیش فرمائی، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ دیکھیے کہ لعنت ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ، اللہ کسی پر لعنت کرے مطلب اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں لعنت صرف کفار پر، مشرکین پر، یہود پر کی گئی ہے اور اسی طرح دیگر مشرکین پر کی گئی۔ مومنین میں سے سوائے جھوٹے شخص کے کسی پر لعنت نہیں کی گئی، اللہ، کیونکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ اپنی رحمت سے دور محروم کر دیتا دیتا ہے۔ تو جھوٹا شخص کس قدر بد نصیب اور بدبخت بنتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ، اسی طرح حدیث شریف سنن ابی داؤد میں موجود ہے، کتاب الادب میں حضور ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والکذب، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لو، اس لیے فإن الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ انسان کو فجور برائی تک لے جاتا ہے، برائیوں کی طرف انسان کو دھکیل دیتا ہے۔ وَإِنَّ جھوٹ جو ہے الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے يَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں اس شخص کا نام ہی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جھوٹوں میں شمار اس کا ہو جاتا ہے مستقل ہمیشہ کے لیے۔ ڈاکٹر سارہ، نفسیاتی طور پہ آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ مطلب پتہ ہے کہ یہ برائی ہے اور دنیا کے ہر ملک، تہذیب، علاقے میں سب سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کو اچھی چیز نہیں، تو آدمی کیوں بولتا ہے؟ پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا۔ اصل میں اگر ہم دیکھتے ہیں انسان کی پرسنالٹی کے حوالے سے کہ کوئی انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے،
تو اس کے پیچھے ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو کوئی شخص جب اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص اتنا قابل نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو شو کروں کہ میں اس طرح سے ہوں، میں امیر ہوں یا میرے پاس بہت کچھ ہے، اور آپ کسی سے تعلق یا رشتہ یا دوستی بنانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ اپنے آپ کو اپنے سے بڑھ کے شو کر رہے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے ٹو اوائڈ پنشمنٹ، یعنی اگر آپ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تیسری وجہ ہم آپ سے بریک کے بعد سنیں گے۔ ناظرین مختصر سی بریک اور پھر ڈاکٹر سارہ سے تیسری وجہ پوچھیں۔ کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر سارہ، آپ تیسری وجہ بیان فرما رہی تھی۔ میں یہ وجہ بیان کر رہی تھی کہ آپ اپنی رانگ ڈوئنگس کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کسی کی فیلنگس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، ٹو اوائڈ سم ون ایلس فیلنگس، کہ اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو شاید اس کو برا نہ لگے۔ اگر سچ بتانے کی صورت میں فار ایگزامپل بیوی سے جھگڑا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے اور آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں وائف کو، تو اس طرح کی رانگ ڈوئنگز ہوتی ہیں۔ یہ جھوٹ بولنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ نفسیاتی پہلو کم اور معاشرتی اور روحانی پہلو زیادہ ہے جھوٹ بولنے کے معاملے میں۔ یہ ایک روحانی یا معاشرتی بیماری کے طور پہ زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ اٹ سیلف کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے، لیکن بہت ساری اور نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے جھوٹ بولنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک سٹیج پہ جا کے تو بیماری بن جاتی ہے۔ ایک سٹیج پہ جا کے اوبویسلی جب ہم کہیں گے کہ کوئی ہیبیچول یا کمپلسیو لائر ہے اور وہ بلا وجہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچنے والا۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لو سیلف اسٹیم یا بارڈر لائن پرسنالٹی، برداشت کی کمی، یا آپ کے اندر احساس کمتری آپ کو اس چیز پہ لے جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول کے اس چیز کو ظاہر کریں جو آپ نہیں ہیں۔ اچھا، اس پہ کور اپ کرنے کے لیے مفتی صاحب قبلہ ملعون ٹھہرایا گیا نا جو جھوٹ بولنے والا ہے، یہ کیوں؟ جس طرح اور برائیاں بھی ہیں تو یہ جھوٹ کیا وہ کنجی ہے برائیوں کی؟ اصل میں جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ اچھا، سچ کہتے ہیں ظاہر اور باطن کا یکساں ہونا، اور جھوٹ کہتے ہیں باطن میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ یہ تو منافق اسی لیے کی حضور نشانی۔ نے ارشاد فرمایا آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی آپ نے یہ بیان فرمائی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو چونکہ یہ نفاق کی علامت ہے، اور نفاق اللہ تعالیٰ کے ہاں منافقت، شرک اور کفر سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ، اس لیے وہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ منافق کو جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اس نسبت سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نفاق اتنا غلیظ جرم ہے، کیونکہ جو مشرک ہے وہ اپنا شرک ظاہر کرتا ہے، کافر کفر ظاہر کرتا ہے۔ مفتی صاحب وہ حدیث پاک آپ تو یو آر این اتھارٹی ماشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جی۔ تو سب سے پہلا اللہ کے ساتھ شرک، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، اور تیسرا فرمایا جھوٹ۔ اور پھر جھوٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینی، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینی، جھوٹ بولنا، اتنی مرتبہ دہرایا کہ صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ مطلب ان کے دل میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جائیں گے، اتنی مرتبہ آپ نے اس بات کی ریپیٹیشن کی، تو یہ تو ڈر جانا چاہیے۔ اور ہم نے یہ اپریل فول کیا شروع کیا ہوا ہے مفتی صاحب، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو لائٹس ہے، ایسے ہنسی مذاق ہے۔ یہ بالکل جھوٹ دراصل ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس سے نفرت میں کمی آ گئی، اور جھوٹ سے نفرت کمی کی وجہ سے معاشرے میں یہ عام ہوتا چلا گیا، اور اب یہ حالت ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شخص محسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نے کوئی برا کام کر لیا۔ ہاں، یہ برائی نہیں رہی، برائی نہیں رہی۔ تو جھوٹ چونکہ انتہائی کبیرہ جرم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
جھوٹ کی قباحت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے باعث لعنت ٹھہرایا اور ایسے شخص کو ملعون ٹھہرایا گیا۔ جب اگر بندہ یہ خیال کرے یہ میں جو جھوٹ بولنے لگا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت اور اللہ کے فرشتے مجھ پہ مسلسل لعنت بھیج رہے ہیں، تو پھر وہ باز نہیں آ جائے گا؟ انشاءاللہ امید ہے اگر ایسی سوچ اور تصور اور یقین نصیب ہو جائے، اور جھوٹ سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یہ سوچ دل میں پیدا کر لی جائے کہ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص منہ سے جھوٹی بات کرتا ہے تو اس کا پاکیزہ اور شفاف منہ بدبو سے بھر جاتا ہے، اور وہ پھر بو اس تک محدود نہیں رہتی، وہ پھیلتی ہے، اتنی پھیلتی ہے کہ اس کے قریب جو فرشتہ نیکی لکھنے والا ہے وہ 1 میل تک اس بو کی وجہ سے دور چلا جاتا ہے۔ جب انسان یہ سارے جھوٹ کی جو اس پر مترتب ہونے والی خرابیاں ہیں ان کو ذہن میں لائے تو پھر انشاءاللہ اسے بچنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ کا تعلق تبلیغ سے بھی ہے، آپ استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک مقام، ہمارے دینی جو مبلغین تھے انہوں نے جو جھوٹ کے بارے میں لوگوں کو تعلیمات پہنچانی تھی بچنے کے لیے اس سے یا اس کی خرابی، میرا خیال ہے اس کو تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کہیں ٹچ کیا ہو۔ یعنی یہ ذکر تو میں نے سنا ہے مساجد میں اور جلسوں میں اور ہر جگہ کہ جی یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے، لیکن یہ کہنا کہ جی ہم ان کی امت ہے تو ہم میں بھی تو کوئی صدق نظر آنا چاہیے، کوئی امانت داری نظر آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر جھوٹ کے بارے میں ضرورت ہے کہ اس برائی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں اتنے نہیں ہو رہے۔ یہ صرف دینی مبلغین کے لیے نہیں بلکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس لعنت کے خاتمے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی پڑے گی۔ درست ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نفسیاتی طور پہ یہ ایک بیماری ایک سٹیج پہ جا کے تو آپ نے ایگری کیا کہ بیماری بن جاتی ہے، اس سے نکلنے کا کیا سائیکالوجی میں کیا طریقہ ہے؟ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ جب ہم یہ جان لیں کہ کوئی چیز خراب ہے یا برائی ہے تو پھر اسے ایز اے برائی کنسیڈر کرنا چاہیے، اسے یہ سمجھنا چاہیے۔ جب کوئی شخص یہ سمجھے گا کہ میں برا کام کر رہا ہوں تب وہ اپنی اصلاح کی طرف جائے گا۔ اگر ایک شخص اس کو برائی سمجھے گا ہی نہیں تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کی نشو و نما میں اس کا بچپن اہم ترین وقت ہوتا ہے، وہ اہم ترین دور ہوتا ہے۔ آپ بچے کو یہ عادت ڈالیں کہ برنگ یور ٹرو سیلف ٹو دا ریلیشن شپ، اب جو ہیں وہ ہی رہیں اور اسے ظاہر کریں اور اس پہ مطمئن رہیں۔ بس بچے کی کیسے تربیت کریں ہم کہ بچپن سے ہی وہ سچ بولنا شروع کرتے ہیں؟ بچہ کبھی وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچے ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہم کہتے ہیں فون پہ کہ گھر پہ نہیں ہے۔ بالکل، ہم بچے کو اگر جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں اپنے رویے سے، اپنے ایکشن کے ذریعے، تو ہم 10 دفعہ کہتے رہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بچہ جھوٹ نہ بولے۔ ہمیشہ کسی بھی تعلق کو پائیدار بنانے کے لیے اور بچے کی ایک مضبوط پرسنالٹی کا براٹ اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے کو یہ سمجھائیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اور آپ جو ہیں اس ٹیلنٹ کو اوپر لے کے جائیں۔ آپ جھوٹ مت بولیں، آپ اپنے آپ کو وہ شو نہ کریں جو آپ نہیں ہیں۔ اچھا، یہ تو بچے کے لیے ہے، بڑوں کے لیے بتائیں نا۔ آپ جب آپ کی عادت ہو گئی، اس کو عادت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی، اس سے کیسے نکلیں؟ آسان ترین طریقہ۔ جی، ہم جھوٹ اٹ سیلف اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، ہم ان نفسیاتی پرابلمس کا ٹریٹمنٹ کریں گے جو آپ کو جھوٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل بہت سارے کمپلیکسز ہیں اس طرح کے جو انسان کی پرسنالٹی میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے ان کو کور اپ کرنے کے لیے۔ ان کو مطلب آپ کی اگر بارڈر لائن پرسنالٹی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا آپ شکار ہیں، آپ لوگوں میں زیادہ گھل مل نہیں سکتے، لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے، لوگ آپ کے بارے میں جو امیج سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، لوگوں میں میرا امپریشن اچھا نہیں ہے۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ جیسے کہا نا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے ہم اس میں مطمئن رہیں اور ان چیزوں کو
زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی، امپروومنٹ کرنے کی اگر اپنے اندر خوبیاں کوشش ہوں گی کریں. تو وہ خود بخود خوبیاں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی نہ دی. ہر شخص اللہ تعالیٰ کی ایک الگ سے انڈیویجول جو ہے وہ الگ سے ایکسپلور کرے، بالکل ایکسپلور وہ جو اس کرے کے اندر اپنے کوالٹی اللہ نے رکھی ہے. بالکل. مفتی صاحب شریعت میں کچھ جگہوں پہ تو اجازت ہے جھوٹ بولنے کی، ہے نا ایکسیپشن؟ جی بالکل. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ جھوٹ بولنے کی اجازت سے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو تیقن ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری جان یا میرا جسم کا کوئی عضو تلف کر لیا جائے گا. اس کی ایک مثال آپ کو پیش کروں کہ جب ہجرت کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ روانگی کے لیے نکلے تو کچھ کفار ڈھونڈتے ہوئے آ گئے. اچھا، پہنچ گئے. وہ کفار کا وہ شخص تھا جو کھوجی، جو انہوں نے ڈھونڈنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ اتنا انعام دیں گے. انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا. اچھا. وہ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بات یہاں عرض کروں، جی جی ذوق لطیف کی یا روحانیت کی، جی جتنے بھی لوگ کافر تھے انہوں نے دیکھا ہی نہیں سرکار. ہاں دیکھ لیتے تو کافر نہ رہتے. سبحان اللہ. مجھے بریک لینی ہے، آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ناظرین مختصر سی بریک. کشف دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ آج چونکہ 1 اپریل ہے، 1 اپریل فول، ہمارے ہاں بھی لوگ نادانستہ طور پر، ان کو میرا خیال ہے جب پتہ چل جائے گا تو وہ کبھی اپریل فول کا نام بھی نہیں لیں گے. جب اسپین میں مسلمانوں پہ اسلام دشمنوں نے حملہ کر دیا اور وہ کامیاب ہو گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپین، قرطبہ اور غرناطہ میں گھٹنوں تک، گھوڑوں کے گھٹنوں تک انسانی گوشت اور خون جو تھا وہ بہہ رہا تھا مختلف جگہوں پہ، اور مسلمانوں کو چن چن کے قتل کیا جا رہا تھا. تو ڈر کے مسلمانوں نے اپنے گلوں میں سلیبیں لٹکا لی تھی اور مسلمانوں نے اپنے نام بھی تبدیل کر دیے تھے. تو جو فاتح تھے انہوں نے کہا کہ آپ تلاش کیسے کریں، جس آدمی کو پوچھتے ہیں اس کا تو نام ہی ہمارے جیسا ہے، تو یہاں تو کوئی مسلمان بچا ہی نہیں. تو انہوں نے اعلان کر دیا عام معافی کا، کہا کہ سب لوگ فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں سمندر کے کنارے، اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو اجازت ہوگی وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلا جائیں. اور خاص طور پہ مراکش کی طرف مسلمانوں نے ہجرت شروع کی. تو مسلمان جنہوں نے نام بدل لیے تھے، لباس بدل لیے تھے، انہوں نے کہا اب تو عام معافی ہے. وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے. ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا اور اس بحری جہاز کو 1 اپریل کو روانہ کیا گیا. وہ جب عین گہرے پانیوں میں چلا گیا تو اس جہاز کو وہاں پہ ڈبو دیا گیا، اور پھر سارے قرطبہ اور غرناطہ میں جشن منایا گیا اسپین میں کہ ہم نے ان کو فول بنایا ہے، اور وہاں سے اپریل فول سٹارٹ ہوا. ناظرین کرام، جب کوئی مسلمان کلمہ گو اپریل فول منا رہا ہوتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے کلمہ گو بھائیوں پر وہ جو ظلم ہوا تھا اس پہ جشن منا رہا ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. مفتی صاحب قبلہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، یہ میں نے تعارفی جملے کہہ دیے کہ اس کو ہم لائٹ لیتے ہیں. ہم میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی بنا لیتے ہیں، ہم اسکولوں کے سرٹیفکیٹ جعلی، اسمبلی کے ممبران جعلی سندیں لیتے رہے، اور دینی مدارس بھی جعلی سندیں دیتے رہے. یہ کتنی بدنصیبی کی بات. یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یقیناً جھوٹ ہے. اس کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو وہ پہلی بات مکمل کر. جی آئی ایم سوری. آپ نے فرمایا کہ کس موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت جی ہے. بالکل ٹھیک. میں ایک تو آپ نے بتا دی کہ جان تلف ہونے کا خدشہ جی ہو. بالکل. اس موقع پر بھی کوشش یہ کی جائے کہ گول مول بات کی جائے، سری جھوٹ نہ بولنا پڑے. وہ جو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو آپ نے فرمایا یہدین السبیل، کہ یہ صاحب میرے رہنما ہیں. سبحان اللہ. اس زمانے میں ایک گائیڈ رکھتے تھے جو راستے میں رہنمائی کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان. اب یہاں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا رہنما ہیں تو رہنما ہیں، رہنما، اور رہنما جنت کی طرف رہنما، ہدایت کی طرف رہنما، اللہ کی طرف رہنما، معرفت کی طرف رہنما ہیں.
تو آپ نے ایسا لفظ بولا جس لفظ میں آپ کو جھوٹ بھی نہیں ظاہر کرنا پڑا صریح طور پر. سبحان اللہ. لہٰذا یہاں سے ایک میسیج دیا گیا امت کو کہ آپ لوگ جس موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بھی وہاں پر بھی گول مول لفظ جسے عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں, ہاں نہیں مصلحت ایسا اعلیٰ لفظ بولے جس میں دو معنی کی گنجائش ہوتی ہے. صدیق اکبر جھوٹ بول ہی نہیں نہ سکتے. ہاں اسی لیے تو صدیق اکبر. واہ 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 سبحان اللہ. جی مفتی صاحب, یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا, یہ ہم سرٹیفکیٹ یا کاروباری حضرات کے قسم, فوری خدا کی قسم کھانی, اللہ رسول کی قسم کھا جانی کہ یہ تو اتنے میں خریدا ہے جو آپ کو دے رہا ہوں, حالانکہ اس میں منافع لے رہے ہیں, یہ کیوں؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا زہر گھر گھر میں عام ہو چکا ہے. صرف یہی چند ایک مواقع نہیں ہیں کہ جس نے چھٹیاں ایکسٹینڈ کروانی ہیں وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی بنوا کر کمپنی کو پیش کر دیتا ہے اور چھٹیوں میں اضافہ کروا لیتا ہے. جعلی کریکٹر سرٹیفکیٹ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جیسے وہ آپ نے ابتدا میں ایک حدیث بھی پیش فرمائی, سنن نبی داؤد میں ہے, حضور نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لتضحک بہ القوم ویل اللہ ویل اللہ. فرمایا اس شخص پر مجھے افسوس ہے جو شخص مذاق میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ہنسانے کے لیے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا خدمت ہے, یقیناً ہے, لیکن جھوٹ کا سہارا لے کر اگر ایسا کیا تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص پر مجھے افسوس ہے, ویل اللہ, اس کا یہ کام اسے دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہے. اللہ کتنا سخت ترین آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. تو یہ جو ہم روز کر رہے ہیں مفتی صاحب, اس کا ایک یہ بھی تو پہلو ہے کہ ہم مذاق میں فون کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں پہ, اور اس کے بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں. حادثات بھی ہوتے ہیں. بعض کمزور دل کے لوگ اچانک کسی کی موت کی خبر سن کر اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس طرح کے واقعات اور رونما ہوتے ہیں. تو یہ جھوٹ عام ہو چکا ہے. اسی طرح میں ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کاروباری کا بتائیں نا کہ جی میں نے تو یہ کپڑا اتنے میں خریدا, یہ فلانی چیز اتنے میں خریدی ہے, اور قسم ہے یہ تو میری اپنی خرید ہے, میں آپ کو ویسے ہی باجی یہ بس دے رہا ہوں. ایک حدیث شریف میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے سے جو لوگ محروم رہیں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے. اس سے زیادہ مذمت کون سی چاہیے جس کو سن کر ہم جھوٹ سے پیچھے ہٹیں. لیکن بندہ سمجھتا یہ ہے عمومی طور پہ کہ کاروبار میں بے شمار جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس سے ہمیں انکم آ رہی ہے, ہمیں آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے جھوٹ بولنے سے. یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنے سے آمدنی میں اضافہ جو ہے اس کا کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر ایک کا رزق تحریر فرما دیا. اللہ. وہ اپنے نصیب کے رزق میں سے ایک ادنا سا حصہ جھوٹ بول کر زیادہ نہیں لے سکتا, اور سچ بول کر اس کے رزق کے نصیب میں کمی واقع نہیں ہو سکتی. دونوں صورتوں میں جب ملنا ہی اتنا ہے جو نصیب میں ہے تو نادان ہے وہ شخص جو جھوٹ کا سہارا لے کر رزق لینا چاہتا ہے. سچ بھی بولے گا جو نصیب ہے, اللہ پر اعتماد رکھے, رزق اتنا ہی اس شخص کو پہنچے گا, اور برکت رخصت برکت بھی قائم رہے گی. مفتی صاحب میں لطیفہ آپ کو سناؤں. کافی برس پہلے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا اور ججز حضرات میں بیٹھا ہوا تھا کیس میں, تو یہ دینی مدارس کے مشرف صاحب کے دور میں یہ بہت جھوٹ عام ہوا. تو وہ دینی مدارس کے لوگ سرٹیفکیٹ لے کے آتے تھے, فارغ التحصیل ہوں جی, آخری درجے پہ. کیا ہوتا ہے آخری درجہ؟ اسے شہادت العالمیہ, شہادت العالمیہ کی سندیں خوب بکی تھی اس زمانے میں, اور ظاہر ہے دینی مدارس سے آئی تھی سر. ججز نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا غازی صاحب کا سبجیکٹ ہے, آج کل وہ سپریم کورٹ کے بڑے سینئر جج ہیں ایک جائی صاحب, تو وہ دو سن رہے تھے. انہوں نے کہا غازی صاحب آئے, آپ ٹیسٹ کریں اس کا شہادت العالمیہ کی سند والے کا. تو میں نے اس سے پوچھا نوجوان سے کہ بھائی بڑی سادہ سی بات ہے, آپ تو اتنا علم دین پڑھے ہوئے ہیں, نماز جنازہ سنا دیں. تو اس نے کہا جی وہ تو مجھے نہیں آتی. میں نے کہا نماز جنازہ نہیں آتی؟ جج نے بھی پوچھا بھائی نماز جنازہ نہیں تمہیں آتی؟ اس نے کہا جی اصل میں نا یہ 95 میں میں نے یا 92 میں پتہ نہیں کہاں سند لی تھی, تو اس وقت سے کے بعد ہمارے محلے میں کوئی وفات نہیں ہوئی, اس لیے میں نماز جنازہ بھول گیا. اچھا دوسرا ایک آدمی آیا, دوسری کورٹ میں تھا. پھر ججز نے کہا کہ غازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سبجیکٹ ہے دین, تو جی ذرا یہ ٹیسٹ کر دے شہادت العالمیہ.
تو میں نے کہا بھائی سیاہ ستہ جو ہے وہ کون کون سی کتابیں ہیں حدیث کی؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ. میں نے کہا ان میں سے کسی ایک کا نام. اب دیکھیے تو عام مسلمان کو بھی پتہ ہے بخاری مسلم کا نام پتہ. اس نے کہا جی یہ مجھے دیا. یہ جن لوگوں نے دی تھی یہ سندیں معذرت کے ساتھ، بتائیے وہ کس درجے میں ہے؟ تو جرم کے مرتکب ہوئے. جی ایک مختصر تو بتا دیں پھر جھوٹ، بریک پہ جانا ہے. جھوٹا، ایک تو جھوٹ. دوسرا کسی شخص کو جب سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، چاہے شہادت العالمیہ کا یا کریکٹر کا یا اس کی بیماری کا، تو اس میں ہم گواہ بنتے ہیں اس بات کی کہ یہ شخص عالم ہے، جھوٹی یا یہ گواہی بھی شخص ہم دے رہے ہیں. کردار کا غازی ہے، یا یہ شخص بیمار، ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ. ناظرین مختصر سی بریک، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ روحانی نفسیاتی بیماری بھی ہے، اور آج اس کا ہم علاج ابھی ڈاکٹر سارہ سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سارہ، خواتین کو بہت مختصر بتائیں کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے یا کس طرح بیہیو کرنا چاہیے کہ بالکل جھوٹ کی طرف مائل ہی نہ ہو، آدمی مائل ہی نہ ہو اس طرف. اگر آپ بچوں کے لیول پہ آ کے بات کریں گے، بچوں کے تو ہو گیا، بچوں کا تو ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ ان کو عمل اپنا دکھائیں پیرنٹس. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں سزا سے اس قدر نہ ڈرائیں کہ وہ ہر صورت جھوٹ بولنے پہ مائل ہو جائیں کہ امی یا ابو ہمیں اس بات پہ ماریں گے. یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پھر ہوگا، ٹیچر کو بھی چاہیے کہ ان کو خوف زدہ. بالکل. ہمیشہ اب تو خیر ویسے بھی دوستی کا زمانہ ہے، جنریشن گیپ اور کمیونیکیشن گیپ یہ اب ذرا پہلے کی باتیں رہ گئی ہیں. اب اس طرف آ رہے ہیں پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی کہ بچوں کے ساتھ آپ جتنی زیادہ دوستی رکھیں گے، جتنی زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. دفاتر میں بھی جو آپ کے ماتحت ہیں وہ سینئر آفیسر بھی ان پہ اس طرح سختی نہ کریں. بالکل بالکل. سختی کرنے کے دیکھیں آپ وہ آؤٹ پٹ لے ہی نہیں سکتے سختی کرنے سے. اور دوسرا جھوٹ اور اس طرح کی دوسری برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کے ماتحت، چاہے وہ بچے ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں یا آپ کے امپلائیز ہوں. اچھا بالفرض ایک آدمی پکا ہو گیا جی جھوٹا، اور اس کی عادت اتنی پختہ ہوگی ہمیں پتہ چلا، اب اس کا کیسے نفسیاتی طور پہ علاج کرنا چاہیے؟ ٹپ دے دیں آپ. اس کا نفسیاتی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو پھر اس کے ساتھ زیادہ ریلیشن شپ رکھنا، اس کے ساتھ دوستی یا تعلق یا کاروبار میں زیادہ انوالو ہونا وہ بہتر ہوگا کہ آپ ہٹ جائیں، کیونکہ وہ آپ کو نقصان ہی پہنچائے گا. ٹھیک مفتی صاحب، لیکن وہ بزرگان دین جو فرماتے ہیں کہ برائی سے تو نفرت کرو، برے سے نہیں، تو اگر ہم جھوٹے سے ہٹ جائیں ڈاکٹر صاحبہ جو فرما رہی ہیں تو وہ تو پھر اور بڑھتا جائے گا اور پختہ تر ہوتا جائے گا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مبلغ. اور دوسرا بتائیں کہ یہ روحانی بیماری ہے؟ جی نفسیاتی کے ساتھ روحانی بیماری ہے. اس کے اثرات جیسے کہ آپ نے روحانی سنے کہ اس کے باطن میں کس قدر آگ جلتی ہے اور وہ شخص باطنی طور پر کتنا کمزور ہو جاتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ سے دور ہونا باطنی کمزوری ہے، اور جھوٹے شخص پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس سے زیادہ باطنی طور پر کمزور کون ہو سکتا ہے؟ جھوٹے شخص کے لیے جھوٹ سے بچنے کا بزرگان ترین نے جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ یہی ہے جو اس سے قبل بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. سبحان اللہ. سچوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ اچھی صحبت سے اچھے اثرات مترتب ہوں گے. مسا الٹیمیٹلی مثلا جھوٹ بول کے اگر بیچ بھی لیا اپنا مال اور کما بھی لیا یا وقتی طور پہ بچ گیا تو برکت تو ہے نہیں، یہ کسی اور طرف نکل جائے گا. مال میں برکت تو ہے نہیں. جھوٹ بولا اس میں دھوکہ بھی شامل ہو جاتا ہے، بعض اوقات خیانت بھی شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو مال اس نے کمایا ہے وہ مال بھی مشکوک ہو جاتا ہے، شبہ والا مال بن جاتا ہے. اور جب اولاد کھائے گی، اور شبہ والا وہ ہے نا کہ اتقوا البنیان فی الحرام. حضور ارشاد فرماتے ہیں حرام کی بنیاد سے بچو. جب بچوں کی بنیاد ہی حرام سے ہوگی تو اس کے اوپر جو عمارت بنے گی وہ یقیناً ماں باپ کے لیے سکون افزا نہیں ہو سکتی. ٹھیک.
اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ شبے والا مال خود تناول کرے گا تو اس سے قبل پروگرام میں بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ شبے والا مال کھانے سے بھی 40 دن تک راحت اور سکون اور باطنی عبادات کی لذت چھین لی جاتی ہے. جب بیماریاں بھی تو اس سے پیدا ہوتی ہیں. بالکل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اگر حرام مال آپ نے کھایا، اور وہ امام غزالی فرماتے تھے کہ ایک لقمے سے 30,000 تبدیلیاں اندر انسان کے پیدا ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب حرام کھاتے ہیں تو اس سے ایک نحوست پیدا ہوتی ہے، اور وہ نحوست طبیعت کے اندر اضطراب پیدا کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے. اچھا وہ جو اور ہے کہ بے چینی میاں بہت ساری بیوی بیماریوں کی میاں جڑ ہے. بیوی کی صلح کرانے کے لیے بولا جا سکتا ہے، بالکل یا دو مسلمانوں میں صلح کرانے دو مسلمانوں کے لیے صلح کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی حدیث شریف میں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی کوشش کی جائے کہ سری جھوٹ نہ بولا جائے، بلکہ گول مول الفاظ بول کر جسے توریہ کہتے ہیں ان کے درمیان صلح کر لی جائے. کہ نہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بڑی بہتر رائے رکھتی ہے، اپنی طرف سے نہ شامل کر جائے کہ انہوں نے کہا یہ تو حاجی صاحب ہیں، یہ تو نمازی. ایک حدیث ہی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک عورت نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری ایک پڑوسن ہے، وہ میری سوتن ہے. اچھا تو ہماری اس کے ساتھ ذرا چپکلش چلتی ہے اور چشمک بھی ہوتی ہے. اچھا تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ اس کے ساتھ جب بیٹھوں تو اسے بتاؤں میرے میاں نے مجھے یہ بھی لا کر دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، اس کو جلانے کے لیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر آپ ایسا کریں گی تو کا لابسی ثوب زور، تو آپ جھوٹ کے 2 پجامے پہن لیں گی. اللہ. ایک پجامہ جھوٹ کا یہ ہے کہ آپ نے اس شے کا اظہار کیا جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اور دوسری دینے والے کی طرف آپ نے اس شے کے دینے کی نسبت کی جو اس نے آپ نے دی نہیں. اچھا تو یہ 2 جھوٹ کے پجامے پہن لیے. اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم خواتین کے درمیان جب بیٹھتی ہیں تو ایسی باتیں نہ کریں جو جھوٹ کے زمرے میں داخل ہو سکیں. اس سے بچنا چاہیے. اللہ بچنے کی توفیق اور ہمت دے. جی طارق محمود صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور طارق محمود کی آواز. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. سبحان اللہ. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. سبحان اللہ. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل.
قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، سبحان اللہ۔ طارق صاحب یقیناً آپ مدینہ منورہ جائیں گے، آپ کی آواز وہاں پہنچے گی گنبد خضرا تک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت خوبصورت نعت آپ نے پڑھی۔ مفتی صاحب قبلہ، مفتی فاروق القادری، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، آج بھی آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تو اب ہم نے بلاتے رہنا ہے، چونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ مستقل ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کو ضرور سنوائیں، ہمیں بلا کے ان کی باتیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑی اہم باتیں کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنتی رہیں گی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کتاب الشفا سے وہ جو نسخہ ہم روز آپ کو بتاتے ہیں، تو سورہ فاتحہ چل رہی ہے۔ جن لوگوں کو بیکے کی تکلیف ہو، کمر کی تکلیف ہو، اگر وہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں گے اور اپنا ہاتھ دایاں جو ہے اس جگہ پہ لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً شفا عطا فرمائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک آخر میں پیش کیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سب سے بری خصلت جھوٹ اور کذب بیانی ہے، اور سب سے برا شخص وہ ہے جو دغا باز ہو۔ اور پھر فرمایا منافق لوگ جھوٹ سے زینت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، نذیر غازی کو اجازت دیجیے، کل آپ سے صبح نور میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه